اس میں یہ سابقہ امت ہم سے ذرا آگے چلی گئی ہے. جیسے کہ دوڑ ہو رہی ہو تو کچھ کوئی شخص پہلے ہی سے آگے کھڑا ہوا ہو وہ دوڑے گا, تو اس وقت مقابلہ جو ہے ذرا ان ایکول اس اعتبار سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تیسرا عروج جو ان کا ہے اس کو اگر سنوار ذہن میں رکھیں گے تو انہوں نے جو بینکنگ کا نظام یورپ میں قائم کیا پچھلے کوئی 300 برس ہوئے ہیں اس کے ذریعے سے پورے یورپ کی قوتوں کو انہوں نے اپنے شکنجے میں کس لیا. تو انہی بینکرز نے یہ ایلڈرز آف دی زائن, یہ بینکرز تھے سب کے سب, جنہوں نے جمع ہو کر سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل کے اندر جمع ہوئے, اور تھیوڈور ہلز جو ہے اس نے پھر وہ ان کو جمع کیا, زائنسٹ موومنٹ شروع کی اور اس کے پروٹوکولز بنے. یہ ہے 1897 کی بات. 20 برس کے بعد انہوں نے برطانیہ جو اس وقت کی گریٹسٹ امپائر تھی, دنیا کی عظیم ترین مملکت تھی, جس پر کہا جاتا تھا کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا, تمام بر اعظم جو اس وقت تک کے تھے ان میں پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ. امریکہ پر بھی سلطنت برطانیہ جو ہے امریکہ پر بھی اس کا قبضہ تھا, تو اس کے بعد جو ہے ان کی فریڈم وار ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ایک قوت تھی اس کے ذریعے سے جو بھی ہم پر مسلمانوں پر پھر عذاب آیا ہے, لیکن اسی کے ہاتھوں سے ان کو وہ بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے یہ حق حاصل ہوا کہ یہ فلسطین میں جائیداد خرید سکتے ہیں, سیٹل ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد زمانہ ذرا بدلا ہے. اس صدی کے درمیان میں آ کر آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹ کی قیادت چینج ہو گئی, شفٹ ہو گئی, برطانیہ کی بجائے امریکہ کے پاس چلی گئی. اب جو فرنگ کا جو ہیڈ ہے وہ در حقیقت امریکہ ہے. اب وہ تو سول سپریم پاور آن ارتھ ہے, یونیپولر ورلڈ ہو چکی ہے. اس کے ذریعے سے 1948 میں اسرائیل قائم ہوا. 1967 کی جنگ میں انہوں نے قبضے کر لیے, یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا. دوبارہ یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. پہلے صلیبیوں کے ہاتھ سے نکلا تھا یہ سن 1099 میں, اور 88 برس بعد 1187 عیسوی میں یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لیا تھا. اربوں میں دم نہیں تھا کہ واپس لے سکتے. یہی حال اب ہے, اربوں نے کھویا ہے, یہودیوں کے قبضے میں ہے, اور یہ کہ ان کے واپس لینے کا کوئی امکان اربوں کی حد تک نظر نہیں آتا کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اسے واپس لے سکیں گے. واپس وہ آنا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. بہرحال 1998 میں نے ایک تقریر سنی تھی, ہمارا جو ٹینا ہے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ, وہاں ہم نے ایک پروگرام میں ایک عیسائی پروفیسر کو بلایا تھا, ایک یہودی کو. یہودی پروفیسر وشود راج, وہ وہاں کا پروفیسر ایمیریٹس ہے اس وقت یونیورسٹی کا, یعنی جو ریٹائر ہوتے ہیں بہت بزرگ ہو جاتے ہیں, پھر ان کو ایک اعزازی پوسٹ ملتی ہے. اس نے 2 باتیں بڑی عجیب کہی تھی, میں حیران رہ گیا تھا. پہلی بات اس نے کہی کہ اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ جیوز. اب وہ جیو ہونے کا تو اس نے اپنا جو ہے وہ رکھ لیا کہ اسلام جو ہے وہ بہترین مذہب ہے پوری نوع انسانی کے لیے سوائے یہود کے. اب یہودی ہے تو اپنے آپ کو تو اس نے ایگزم کیا, لیکن گویا کہ عیسائیت پر اسلام کی برتری سے تسلیم کر لی. امریکہ میں فار دی ہول آف ہیومینٹی اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ جیوز. نمبر 2 اس نے یہ کہا کہ زائنزم کو تو اصل تقویت جو دے رہے ہیں وہ امریکہ کے عیسائی دے رہے ہیں. یہ بھی میں حیران ہوا. غالباً وہ یہودیوں کے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو زائنسٹ نہیں ہے. یہودیوں میں ایک طبقہ ہے جو زائنسٹ نہیں ہے, اینٹی زائنسٹ ہے یہودیوں کے اندر, اور زیادہ تر پریکٹسنگ یہودی اسی نوعیت کے تھے. اب رفتہ رفتہ تبدیل ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ زائنزم کو تو سپورٹ مل رہی ہے وہ امریکہ کے عیسائیوں سے مل رہی ہے. تو میں اس سے واقف نہیں تھا. حال ہی میں جیسا کہ میں نے شاید 2 جمعے پہلے تذکرہ کیا تھا, ایک علامہ صف الحوالی ہے عرب کے جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. وہ کتاب مجھے حال ہی میں ملی ہے. ہم اسے شائع کریں گے کہ ساتھ میں سلسلے وار قسط وار, اور پھر اسے کتابی شکل میں بھی شائع کر دیں گے. میں دنگ رہ گیا ہوں جو انہوں نے اعداد و شمار سے ثابت کیا ہے کہ اصل میں اس وقت جو سپورٹ ہے یہودیوں کی وہ امریکہ میں بڑی زبردست قسم کی جو مشنریز, عیسائی مشنریز جو ہے وہ اصل میں سپورٹ کر رہے ہیں. ساری قوت کا دار و مدار ان پر ہے. گویا کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت جو ہے یہود کی باسی کڑھی میں ابال آیا ہے. یہ 2000 برس بعد آیا ہے. یہ باسی کڑھی کا ابال عارضی ہے, یہ مستقل نہیں ہے. اس میں اللہ کی ایک حکمت ہے, وہ میں کچھ بیان کی تھی پچھلے جمعے میں, ایک اور حکمت آج بیان کروں گا. اللہ کی حکمت ہے جس کے تحت یہ ہوا ہے. لیکن یہ کہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پچھلے جمعے میں پڑھی تھی, اب بھی پڑھی ہے, کہ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے. اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس. ہاں کبھی اللہ تعالیٰ ہی کسی وقت کوئی مہلت دے, کوئی اس کی مشیت میں ہو, اس کے سہارے انہیں کوئی کہیں عزت کا مقام حاصل ہو جائے, یا لوگوں کے سہارے پر. اب اس وقت جو بھی ان کی باسی کڑی میں ابال آیا ہے وہ عیسائیوں کے سہارے پر ہے. عیسائیوں نے انہیں سپورٹ کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اگر کرسچن ورلڈ جو ہے اپنی سپورٹ ہٹا لے, اور جس طرح امریکہ ان کے پشت پر ہے کہ وہ بالکل اسی طریقے سے ڈیفینڈ کرتا ہے اسرائیل کو جیسے اپنے ملک کو, ایسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک ریاست ہے امریکہ کی. یہ بات جو اگر نہ ہو تو یہ سکہ ہو کے کر دیں عرب ان کی. لیکن یہ کہ در حقیقت وہ تو امریکہ ان کی پشت پر ہے, پورا عالم عیسائیت ان کی پشت
सन 91 की खलीज की जो जंग थी, उसमें जो चीफ कमांडर था इनका एलाइड फोर्सेस का, शॉर्टक्रॉफ्ट, उसने साफ कर दिया था बाद में एक इंटरव्यू में, ये जंग हमने सिर्फ इसराइल की हिफाजत के लिए लड़ी है। साफ कर दिया। क्योंकि फौजी था ना, सियासतदान नहीं था। तो निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकीह है मसला दी से वो रिंदे बादफार, अच्छा फौजी होने के नाते उसके मुंह से बात निकल गई, लेकिन साफ कहा उसने, ये तहफ्फुज़ इसराइल के लिए हमें जंग लड़ी। वरना वाकया ये है कि जो भी शिकस्त अरबों को हुई थी सन 67 में, जैसी हमें हुई सन 71 में, लेकिन सन 67 की शिकस्त जो हुई शाम को भी हुई, मिस्र को भी हुई, उर्दन को भी हुई। मिस्र से शहराए सीना ले लिया, शाम से गोलान हाइट्स ले लिए, और उर्दू से तो बेहतरीन इलाका जो इस वक्त है जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं, वो पूरा का पूरा वही तो असल जो है इलाका है, और नहायत जो है वो जरखेज और बहुत उम्दा वो इलाका जो है वो जॉर्डन के पास था, उसे ले लिया, और यरूशलेम उसके अंदर था, लिहाजा यरूशलेम के ऊपर भी कब्जा हो गया। लेकिन मिस्रियों ने सन 73 में जो रमजान वार हुई थी उसमें अपने माथे का कलंक का टीका धो दिया था, फतेह हासिल कर ली थी। गोल्डा बायर जो उस वक्त वजीर आजम थी इसराइल की, वो फैसला कर चुकी थी, खुद लिख चुकी है अपनी किताब में कि मैं खुदकुशी कर लूं। इस दर्जे हालात जो है इसराइल के लिए उस वक्त मायूस हो गए थे। लेकिन फिर अमेरिका से आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किस बड़े पैमाने पर हथियार वहां सप्लाई किए गए। मगरबी एक्सप्रेस के अंदर, ये अमेरिकन प्रेस की बात बता रहा हूं, एन एरियल ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड, यानी एक जहाज उड़ा भरा हुआ, उसके पीछे लगा हुआ दूसरा, उसके पीछे लगा हुआ तीसरा, थोड़ा वक्फा, यानी ऐसे मालूम होता था अमेरिका से लेकर इसराइल तक एक एरियल ब्रिज है, ये एक पुल बन गया है जिसमें मुसलसल जो है वो असलाह उस ब्रिज के ऊपर जो है ट्रैवल कर रहा है, ये एक पुल की शक्ल बन गई। इस दर्जे जो है वहां पर इन्होंने अपना पहुंचाया है। तब जाहिर बात है कि जब अमेरिका मैदान में आ गया तो मिस्री बेचारे क्या कर सकते थे। लेकिन बहरहाल ये है वो हकाइक के जो जरा मैंने चाहा था कि इस सिलसिले में मजीद आपके ذہن में आ जाए। दूसरी बात जो मैं पहले बयान भी कर चुका हूं कि इनके अज़ाइम क्या है, ग्लोबल डोमिनेशन, और ग्लोबल डोमिनेशन का इनका नक्शा इस वक्त क्या है कि पूरी दुनिया को इकोनॉमिक रीजन्स में तकसीम कर दिया जाए। ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, तकरीबन खत्म हो चुका है। ये जो लकीरें छिपी हुई हैं इनको खत्म करो। अब तो जो है सारे इकोनॉमिक ग्रुप्स बनने चाहिए, रीजन्स बन जाने चाहिए। जैसे यूरोप जो है वो एक इकोनॉमिक यूनिट बन चुका है, एशिया पैसिफिक का एक और कॉन्सेप्ट है। इसी तरह सार्क के हवाले से ये साउथ एशिया का जो है वो एक रीजन बन जाए। ये तकसीमें वक्सीमें, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये नेपाल है, ये छोड़ो दफा करो, बस नाम के रह जाएंगे। बाकी ये है कि ये तमाम इकोनॉमिक रीजन बन जाएंगे, और इनमें जाहिर बात है कि मल्टी नेशनल्स जो हैं और वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से सारी दुनिया के लोग मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे, लेकिन उसमें कमाई जो है उनकी उसकी मलाई वो इन बैंकों के जरिए से, कर्जों के जरिए से, उनके सूद के जरिए से ये सारी की सारी इसराइल की तरफ आती चली जाएगी। इस तरीके से ग्लोबल डोमिनेशन ये इनका असल में मकसद है। मजहबी जो उनके यहूदी है उनका कॉन्सेप्ट बड़ा मुख्तलिफ है। उनके सामने दो मकासद है। ये जो पहला मैंने मकसद बयान किया है ये है सेक्युलर ज़ायनिस्ट जो यहूदी है उसका। उनका कहना यह है कि हमें आम खाने से पेड़ गिनने का फायदा नहीं ना, हमें तो एक्सप्लॉइट करना है ना पूरी दुनिया को। तो इस तरह के रीजन्स बना दो। बाकी टेक्नोलॉजी के माहिर हम हैं, मैनेजमेंट साइंस जो है वो हमारे पास है, हर जगह पर लोकल सरमाया भी होगा, लोकल लेबर भी होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के हवाले से मलाई जो है वो हम खींचते चले जाएंगे। तो हमें क्या जरूरत है कि कोई और जो है खामखा कौमों के साथ दंगा मुश्ती करे, और उससे जाहिर बात है कि मारे भी मरे भी। लेकिन मजहबी जो यहूदी है प्रैक्टिस, उसका तसव्वुर यह है कि हमें ग्रेटर इसराइल बनाना है, जो नील से लेकर फुरात तक हुआ, यानी मिस्र का भी बेहतरीन तरकीब इलाका, फिर पूरा शराय सीना, फिर इस वक्त का इसराइल और फिलिस्तीन, और फिर ये कि लबनान और शाम पूरा, और ये कि इराक का अक्सर और बेशतर हिस्सा फुरात तक, ये बेहतरीन इलाका। जनूब में उसकी सरहदें जाएंगी, मदीना मुनव्वरा को भी इंक्लूड करेंगी, गोया कि सऊदी अरब का भी एक बड़ा चंक जो है उसमें शामिल होगा। शिमाल में तुर्की का भी मशरकी हिस्सा उसमें शामिल होगा। तो ये सारा इलाका, ये ग्रेटर इसराइल हमें बनाना है। ये ममलकत हजरत सुलेमान की थी, या मक्काबी पावर की हो सकती है एक जमाने में हो, पर ये उनका ग्रेटर इसराइल का नक्शा। नंबर 2 ये कि हमें हर कीमत पर अपना टेंपल ताबीर करना है। और बात समझ में आती है, उनका खाना काबा है, इस हवाले से वो गिरा पड़ा हुआ है। अब तो यरूशलेम उनके कब्जे में है, जब तक उनके कब्जे में नहीं था तो बेचारे मजबूर थे, जो भी क्या करें, लेकिन अब तो उनके कब्जे में है। अब तो यूं समझिए 33 वर्ष से उनके कब्जे में है, तो अब भी वो ना बनाए, वो बनाएंगे, हर कॉस्ट पर बनाएंगे। ये है दर हकीकत के जो यहूदियों के अंदर जो है एक इख्तिलाफ राय है कि इनका सेक्युलर उनसर, ज़ायनिस्ट उनसर ये कहता है, उनके दरमियान एक टैक्स ये हुआ है जो उन्होंने रिश्वत दी है मजहबी यहूदियों को कि ठीक है यरूशलेम में हम कोई नहीं कबूल करेंगे मुसलमानों का कोई इश्तराक,
جبکہ ادھر یاسر عرفات کا کہنا یہ ہے کہ یروشلم بھی ہماری فلسطینی ریاست کا بھی صدر مقام ہوگا، یعنی ڈویژن آف یروشلم، ایک یہودی حصہ یروشلم کا ہو جائے گا اور ایک ایسٹرن حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوگا۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے جو یہودی ہے وہاں کے جو پریکٹسنگ یہودی ہیں یا مذہبی کہ نہیں، یروشلم پر نتھنگ ڈوئنگ، یہ تو ہمارا ہی رہے گا اور یہ غیر منقسم دارالخلافہ ہوگا اسرائیل کا، ریاست کا۔ اور دوسرے یہ کہ ہر کاسٹ پر ٹیمپل تعمیر کرنا ہے۔ کوئی بہانہ ہوگا کسی وقت جس بہانے سے کہ یہ مسجد خضرا وہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، اور وہ جو گنبد ہے، وہ جو قبۃ الصخرہ جہاں کس چٹان سے کہ حضور کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا، وہ ایک بڑی چٹان تھی، اس چٹان کو پھر مسلمانوں کے یہاں ایک بڑی ہی محترم حیثیت حاصل ہے، اس کے اوپر پھر ایک بہت بڑا گنبد تعمیر کیا گیا، قبۃ الصخرہ، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ چٹان کے اوپر جو جیسے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اب آپ کو معلوم ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ بھی اب صرف نشانیاں ہی باقی رہ گئی ہیں نا، صرف پہاڑی کی شکل میں کہاں نظر آتی ہیں اوپر، بلکہ صفا کے اوپر تو بہت بڑا گنبد بھی بنا دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ اس چٹان کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد ہے، ایک مسجد اقصیٰ ہے اور ایک یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ ان کو وہ گرائیں گے کسی بہانے سے، کوئی بم بلاسٹ ہو جائے، کہیں گے صاحب ہوگا کوئی جنونی ہوگا وہ کر گیا ہے، یا یہ کسی بہانے سے خود کریں گے اور وہ انہیں بنا لیں۔ یہ ہے در حقیقت اس سلسلے میں جو اس وقت کا سیناریو ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس وقت ان کا پلڑا بھاری ہے۔ چنانچہ خلیج کی جنگ کے بعد تمام عرب ممالک نے سر جھکانے کے اوپر اپنے آپ کو مجبور پایا۔ جس طرح کا تحس نحس صدام حسین کا معاملہ کر دیا گیا تھا عراق کا، اب اس کے حشر کو دیکھ کر جب انہیں طلب کیا گیا میڈرڈ کے اندر، اب امریکہ نے جو ان کے درمیان مصالحت کا پروسیس شروع کرایا، تو کہاں سے شروع کرایا؟ میڈرڈ سے، اسپین سے، جہاں 800 برس تم نے حکومت کی تھی۔ اب یہ تمہارا قبرستان ہے جہاں تمہارے لاکھوں قتل کیے گئے تھے یا زندہ جلائے گئے تھے، آؤ وہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ کتنے سال اس کو ہو گئے؟ وہ معاملہ اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ اس کروشل اسٹیج پر اب آ گیا ہے۔ یہ احد براک ہے یا اس سے پہلے جو تھا ریبین، آپ کو معلوم ہے انہوں نے اس مصالحت کی کوشش کی، اس لیے کہ وہ اس زائنس ذہن کے لوگ ہیں کہ ہمیں زمین سے کیا لینا ہے، ہمیں عام کھانے پیڑ نہیں گننے، کر دو زمین واپس۔ سینائی واپس کر دیا مصر کو، اب گولان ہائٹس کے لیے بھی کچھ تیاری کر رہے ہیں، اور اس طرح جو لبنان کے جنوبی علاقے سے بھی اپنی فوجیں واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں کہ جولائی تک ہم واپس بلا لیں گے، اور بس بینک سے بھی رفتہ رفتہ ابھی 10% دے دیا ہے، 6% دے دیا، علاقہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے کنٹرول میں آتا جا رہا ہے۔ تو وہ لینڈ فار پیس اس فارمولے کے تحت کہ زمینی جو ہم نے قبضے کیے ان کو واپس کر دیا جائے تاکہ امن ہو جائے، امن ہو جائے، یہ پورا ایک ریجن ہوگا، تیل ان کا ہے، دولت ان کے پاس ہے، پیٹرول ڈالر کے انبار ان کے پاس ہے، پھر یہ کہ غریب عرب بے شمار ہے کہ جو محنتی ہمیں مل جائیں گے لیبرر کی حیثیت سے، تو اس ریجن کو تو ہم بنا دیں گے پوری دنیا کے اندر جو انڈسٹریل جو ہے اس کے ٹاپ پر لے جائیں گے، اور اس کو بنائی ہم کھائیں گے، مکر ہم کھائیں گے، چھاچے کو پلائیں گے۔ یہ ہے ان کا جو ذہن ہے، چاہے وہی صاف ریبین ہو یا یہود برق ہو جو آیا ہوا، یہ برق ہے اصل میں، برق بجلی، کیونکہ یہ عبرانی زبان ہے، تو عبرانی زبان میں اور عربی میں بہت قرب ہے، تو یہ گویا کہ بجلی برق کی طرح سے کام کرنے والا ہے، وہ سب نظر بھی آتا ہے، بہت تیز جو ہے آدمی ہے، اس لیے ہے یہود۔ لیکن جیسا کہ میں نے کیا کہ انہوں نے یہ رشوت دے دی ہے ان یہودیوں کو، اور چونکہ یہ مذہبی یہودی مطمئن نہیں ہے اس پروسیس سے، یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نوجوان نہایت خوبصورت، اس کی شکل تصویر جب چھپی تھی تو معلوم ہوتا تھا خوبصورت افغان مجاہد ہے، گولڈسٹین، اور امریکہ کا رہنے والا ڈاکٹر تھا وہ، جس میں کہ چند سال پہلے کا واقعہ یاد ہوگا، مسجد الخلیل میں داخل ہو کر اور فجر کی نماز میں جو فائرنگ کی ہے تو 40 کے قریب جو ہے فلسطینیوں کو شہید کیا ہے نماز کی حالت میں، اور کچھ جو ہے وہ بہت سے جو ہے زخمی ہوئے، پھر خودکشی کر لی۔ پھر ایک یہودی نوجوان نے ہی اسحاق رابین کو قتل کیا ہے کہ کیوں تم یہ جو ہے ارتھ فار پیس، لینڈ فار پیس کا معاملہ کیوں لے کر چل رہے ہیں؟ ہمیں تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، جو رقبہ آ چکا تو وہ بھی واپس کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ہمیں تو بنانا گریٹر اسرائیل۔ تو یہ کانفلکٹ جو ہے مذہبی یہودیوں کا اور جو سیکولر یہودی ہے زائنس ذہن کا، ان کے درمیان اسرائیل میں ابھی چل رہا ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اب جو آخری تصادم ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے۔ اس وجہ سے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری بھی اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے، ہماری اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے اس صدی کے وسط سے، ہم تقریباً کوارٹر سینچری تو کم سے کم پیچھے ہیں ان سے، ان کی تھرڈ موومنٹ اپر جو شروع ہوئی ہے 1917 کم سے کم شروع کر لیجئے، جبکہ انہیں دوبارہ آباد ہونے کا حق دیا گیا۔ ہمارا یہ ہوا کہ جب میڈل آف دس سینچری میں اس صدی کے وقت میں پھر جو تحریکیں چلی اور ملک آزاد ہوئے ایک ایک کر کے، پاکستان آزاد ہوا، پھر انڈونیشیا آزاد ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ ملیشیا وغیرہ ہوتے ہوتے یہ سارا تقریباً تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ اپورڈ موومنٹ تیسری ہماری ہے، ان کی اپورڈ موومنٹ ہم سے ذرا آگے چلی ہے، اور چونکہ پورا کرسچین ورلڈ ان کی پشت پر ہے،
اس لیے اس وقت ان کی گڈی جو ہے وہ بہت چڑھی ہوئی ہے، ان کی طاقت ہے، ان کے سپورٹرز بہت ہیں، وہ پورے جو ہے کنٹرول کر رہے ہیں امریکہ کی پالیسیز کو، پوری دنیا کا جو ہے سرمایہ کاری کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، سرمایہ دار سب سے بڑے وہ ہیں اس اعتبار سے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ جب آگے بڑھے گا تو یہ بھٹی کسی بھی وقت بہہ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ پیس پروسیس کچھ اس اسٹیج پر اب آ گیا ہے کہ ستمبر کا آخری ڈیڈ لائن ان کا ہے آپس میں کہ اس وقت تک ہمیں اس پیس پروسیس کو مکمل کر لینا ہے۔ لیکن اب یہ کئی سال سے یہ پروسیس جو چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر رک جاتا ہے، بس آپ خبروں میں دیکھتے رہیے۔ اب پھر فلسطین کے یاسر عرفات اور ادھر سے پہلے اسحاق رابین یا کوئی اور ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ یہود مبارک ہے، تو اس طریقے سے۔ لیکن یہ کہ کہیں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ کچھ زمینیں تو انہوں نے تھوڑی سی واپس کی ہیں اور ایک سوک جو ہے اتھارٹی بنا دی ہے فلسطینیوں کے ہاتھ میں، اس کے چیئرمین جو ہے یاسر عرفات ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ جب یروشلم کا معاملہ آئے گا اور خاص طور پر جو فلسطینی جو ہے مہاجرین کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر پناہ گزین پڑے ہوئے ہیں، ان کے واپس فلسطین میں آنے کا معاملہ آئے گا تو یہ دو ایشوز ہیں کہ جن پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے اسرائیل تیار نہیں، لہٰذا یہ پروسیس ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح چونکہ کلنٹن صاحب جو ہے ان کا کچھ نفسیاتی سا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ وہ تاریخ میں اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا صدر بھی امریکہ کو ملا تھا، چاہے وہ جو بھی اس لڑکی کی وجہ سے، کیا نام تھا اس کا، مونیکا لیونسکی، وہ اس کی وجہ سے جو بھی اس کے اوپر جو بھی کالک اس کے بنی گئی تھی چہرے پر، لیکن دنیاوی سطح پر اپنے ملک میں بھی وہ بہت کامیاب رہا۔ معیشت جو ہے اس کے دور میں امریکہ میں جتنی اونچی گئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا بوجھ سمجھا جاتا ہے اور اس اعتبار سے انتہائی پاپولر ہے، اور دوسرے وہ دنیا کی سطح پر چاہتا ہے کہ میں ایک پیس میکر کی حیثیت سے اور صلح کرانے والے آدمی کی حیثیت سے تاریخ میں میرا نام جائے۔ اسی لیے وہ کسی طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ یہودیوں کا فلسطینیوں کا بھی معاہدہ ہو جائے۔ اسرائیل کا اور شام کے درمیان بھی انہوں نے گفتگو شروع کیا کہ وہ بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اسی طرح وہ چاہتے ہیں، ان کی واقعی دلی یہ خواہش ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مسئلہ میں کوئی ٹھیک اور یہاں پر بھی جو ہے وہ امن پیدا ہو جائے۔ تو اس حوالے سے کوشش اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہیں بھی کامیابی نہیں ہوگی اور یہ بتی کسی بھی وقت بیٹھ سکتی ہے۔ یہ بتی جب بہکے گی، مثلاً یہ کہ کبھی امت الصخرہ گزار دیا جائے، مسجد اقصی گرا دی، کیا ہوگا؟ عالم عرب میں حکومتیں اور ہیں، عوام اور ہیں، عوام میں نوجوان، وہ جو تحریکیں ہیں، جو گواہ اسلامیہ مصر کی نظر آتی ہے، FIS نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے، وہ نوجوانوں کے اندر تو بڑی طرف ہے، بہت جذبہ ہے، جانے دینے جو ہے ان کے لیے بڑا باحث کا کھیل ہے۔ کتنے عرب آئے ہیں اور انہوں نے افغانستان میں آ کر جو ہے وہ اپنی جانے دی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اب ایک عرب ہی تو ہے جو اس وقت بغاوت کی ہے، یہ جو بھی معاملہ شروع کیا تھا کیسر مجاہدین نے، وہ ابن خطاب ہے جو اردن کا رہنے والا ہے، وہ ہے اصل میں کہ جو سب سے بڑا کھٹک رہا ہے، جیسے اسامہ ابن لادن کھٹکتا ہے امریکہ کی نگاہ میں، ایسے وہ ابن خطاب ہے۔ باقی یہ کہ ان کے اپنے بھی ہیں وہ جو بھی وہاں کے لوکل لیڈرز ہیں، لیکن زیادہ نمایاں وہ ان عربوں کی طرف سے جب احتجاج کا معاملہ اٹھے گا تو جو قیامت آئے گی، پہلے تو چونکہ حکومتیں وہ ہے جو امریکہ کی جھولی میں، امریکہ کی جیب میں، وہ خود قتل کریں گے۔ جیسے 6000 مسلمان ہندوستان میں قتل ہوا پولیس فائرنگ سے جب مسجد جو ہے شہید کی گئی، بابری مسجد ایودھیا کی، یہ ہو سکتا ہے کہ 60 لاکھ مسلمان قتل ہو جائیں۔ اور نوٹ کیجئے این ممکن ہے، کیونکہ حضور کی وہ حدیث سنا چکا ہوں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ تو جو کچھ اس صدی میں ہوا ہے یہودیوں پر یورپ میں جرمنوں کے ہاتھوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن آثار یہ ہے کہ وہی ہوگا۔ امت مسلمہ کا نیوکلیس جو ہے، نیوکلیس عرب، اس عالم عرب کے اوپر اس درجے کی انتہائی بڑی تباہی نظر آ رہی ہے سامنے۔ اب میں اس ضمن میں آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہے ان النبی دخل علیہا فزعا، کہ ایک دن حضور ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو بڑے گھبرائے ہوئے سے تھے، گھبراہٹ طاری تھی۔ فقال، اور آپ نے فرمایا، ویل للعرب، ہلاکت و بربادی ہے عربوں کے لیے، من شر قد اقترب، اس بدی سے، اس شر سے، اس خرابی سے، اس عذاب سے جو قریب آ چکا ہے۔ فتح اليوم من ضمن یاجوج و ماجوج مثل هذه، حضور نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار تھی اس میں اتنا دروازہ کھل گیا ہے۔ آپ نے اپنے انگیٹھے کو وحلق باصبعيه الابهار والتي تليها، یہ انگوٹھا اور اس کے برابر والی انگلی سے آپ نے حلقہ بنایا، اتنا سوراخ اس دیوار میں ہو گیا ہے، یعنی یاجوج اور ماجوج کا خروج جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ اس پر حضرت زینب فرماتی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انہلک وبیننا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہمارے مابین صالحین موجود ہوں گے، نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا قال نعم، ہاں ہلاکت آئے گی، بربادی آئے گی۔ اذا کثر الخبث،
جب خباثت بڑھ جائے گی، غلبہ خباثت کا ہو جائے گا، جو آج ہے ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی مغربی پوری کی پوری چھاپ ان کے اندر جو ہے، اس سے دوسری حدیث بھی میں ابھی آپ کو سناؤں گا، تو معلوم ہوتا کہ وہ فتنہ تو آ چکا ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون، ان کو سمجھ لیجیے، چونکہ حضرت یافس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت یافس کے جو بیٹے تھے ان میں یہ نام آتے ہیں گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج اور ماجوج۔ ظاہر بات یہ ساری چیزیں تورات میں ہیں، قرآن مجید میں ان چیزوں کا ذکر ہے، تو اس کے لیے ہمیں لازماً رجوع کرنا ہوتا ہے تورات کی طرف، اس لیے کہ یہ تاریخ جو ہے قرآن نے اس طریقے سے بیان نہیں کی، اس لیے کہ وہ تورات کے اندر موجود ہے، رجوع کیجیے ہوگا۔ تو یہ یاجوج ماجوج حضرت یافس کی قوم ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ سینٹرل ایشیا کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس سے حضرت یافس جو ہے اس کو عبور کر کے اس کے شمال میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت شام کی اولاد جنوب کی طرف اتری، عراق اور شام اور سعودی، یہ جو جزیرہ نما عرب کے اندر آباد ہوئی، سیریکس یہاں سے۔ حام کی اولاد دائیں بائیں پھیل گئی، ایران سے ہو کر ہندوستان کی طرف، اور ادھر یہ مصر اور حبشہ سے ہو کر یہ تین حصوں کے اندر نوع انسانی بعد میں بنی ہے۔ تو یافس کی اولاد میں یاجوج ماجوج ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا میں ہلاکت و بربادی آتی رہی ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے ذکر میں موجود ہے۔ اور انہی کی نسلیں ہیں خاص طور پر جو نارڈک ریسز کہلاتی ہیں، شمال کے علاقے سے اتر کر مغربی یورپ میں جو قومیں آ کر آباد ہوئی، اینگلو سیکشن، خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز پھر اینگلو سیکشن، یہ سب انہی کی نسل سے ہیں۔ اور یہ در حقیقت اشارہ تھا کہ یہ قومیں اب نکلیں گی اپنے اس جزیرے سے یا اپنے ان علاقوں سے، اور یہ عالم اسلام کے اوپر گریں گی۔ اور وہ معاملہ جو ہے اصلاً کب ہوا ہے، اب نوٹ کیجیے، یہ 3rd ملینیم کا انہوں نے آغاز کیا ہے نا۔ 2nd ملینیم کا جب آغاز ہو رہا تھا تو صلیبی جنگوں کی شکل میں یہی قوم عالم اسلام پر ٹوٹ کر گری، لاکھوں مسلمان پر ٹوٹ۔ حضور کے زمانے میں ابھی سوراخ اتنا تھا، گویا کہ اس کے بعد ابھی 500 برس لگے یا 400 برس لگے اس سوراخ کو اتنا بڑا ہونے میں کہ یہ مغربی اقوام نکل کر، اور انہی کو اقبال نے بھی کہا ہے یاجوج و ماجوج، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ تو یہ جو ہم طرف سے یہ آئے ہیں، انہوں نے آ کر حملہ کیا عالم اسلام کے اوپر، جو ہے اپنا قبضہ کیا ہے۔ یہ جو پہلے صلیبی جنگیں تھی، پھر یہ آئے ہیں سمندر کے راستے سے آئے ہیں، اور سمندر کے راستے سے آ کر پھر انہوں نے جو ہے پورے عالم اسلام کو زیر کیا ہے، جو اس صدی کے آغاز میں جا کر اپنے پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنے عروج کو پہنچا معاملہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ یاجوج و ماجوج کی دیوار جو ہے اس میں سے اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور ان کی طرف سے اب یہ خطرہ ہے میری امت کے اوپر حملہ۔ اب دوبارہ یہ نوٹ کیجیے، وہ 1st ملینیم ختم ہو کر دوسرا شروع ہوا تھا، اب دوسرا ختم ہو کر تیسرا شروع ہوا ہے، اور اب وہی جنگ صلیبی شروع ہو چکی ہے۔ نائجیریا کی خبریں آپ پڑھ رہے، ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے ہیں صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے شریعت نافذ کر دی، یہاں تک کہ ان کی مرکزی حکومت ہے ہاتھ جوڑنے پڑ گئے عیسائیوں کے سامنے، ٹھیک ہے ہم روک لیتے ہیں پروسیس کو، شریعت ہم نافذ نہیں کرتے۔ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مسلم اکثریت کا علاقہ ہے، اس کے اندر وہ اپنی شریعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے، جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وہاں پر، یہ زیادہ اس کو نمایاں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مذہبی رنگ کی بات ہے نا۔ جو کچھ چچنیا میں یا کوسوو میں ہوا تھا اس سے 72 سطح کے اوپر جو نائجیریا میں ہوا، کیونکہ افریقہ کا جو بلیک افریقہ ہے اس کا سب سے بڑا مسلمان ملک نائجیریا ہے۔ باقی تو یہ کہ شمالی افریقہ کے تو بلیک لوگ نہیں ہیں، مصر ہے، لیبیا ہے، اور الجزائر ہے، اور تیونس ہے، وہ تو بڑے یہ جو مغرب کے لوگ کہلاتے ہیں، تو یورپین کی طرح جو ہے سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہیں۔ تو بلیک افریقہ میں سب سے بڑا مسلمان ملک نائجیریا، اور وہاں وہ جہاد وہ پروسیس شروع ہو چکی۔ ادھر فار ایسٹ میں جائیے تو انڈونیشیا کے جزیروں کے اندر یہ طوفان عیسائی اور مسلمانوں کا آپس میں تصادم شروع ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑا جزیرہ تیمور جو ہے اس کو تو انہوں نے آدھا کر کے، اور اس میں ایک عیسائی رومن کیتھولک حکومت قائم کر دی گئی ہے، اور کتنی جلدی جو ہے پوری یونائٹڈ نیشنز بھی اور پورا عالم مغرب جو ہے وہ کچھ فسادات وہاں ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں کتنی بڑی فوج کشی کی، آسٹریلیا سے کتنی بڑی قوت آ گئی، اور اب بھی یونائٹڈ نیشن کی فوج وہاں گئی ہوئی ہے، ریفرنڈم بھی کرا دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پوری دنیا سے انہیں مدد دی جا رہی ہے ایسٹ تیمور کی ریکنسٹرکشن کے۔ تو یہ سلسلہ در حقیقت اس اعتبار سے شروع ہو چکا ہے۔ تو یاجوج و ماجوج کا ایک خروج اس وقت ہوا تھا، اور ایک خروج اب شروع ہوا ہے جس کا کلائمیکس ہوگا الملحمۃ العظمیٰ پر۔ دوسری حدیث سنیے، یہ بھی بخاری کی شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ لمبی ہے، میں اس کا چھوٹا سا حصہ بتا رہا ہوں کہ حضور نے قیامت سے پہلے جو واقعات آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے چند جو علامتیں آپ نے بیان کی۔ ثم استفاضت المال حتى يؤتى الرجل بمئة دینار فيظل ساخطا،
پھر دولت اتنی ہو جائے گی، مال اتنا پھیل جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا، کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناخوش رہے گا۔ یہ دیکھیے یہ صورتحال اس وقت عرب ممالک کے اندر دولت کی فراوانی اور جو ہے دولت کا پانی کی طرح بہنے کا معاملہ، جیسے دوسری حدیثوں میں آیا ہے تداولوا فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ وہ صورتحال جا کے آپ ابو ظبی میں اور دبئی میں جا کے دیکھیے، سعودی عرب میں ریاض میں دیکھیے، جدہ میں دیکھیے، سارا نقشہ ہے۔ مال اتنا ہو جائے گا کہ ایک شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے، بلا کے پس منظر میں کوئی سائل اگر آئے اور اس کو 100 دینار دیے جائیں گے تب بھی وہ خوش نہیں ہوگا کہ مجھے کچھ دیا گیا، اس لیے کہ دولت اتنی عام ہو چکی ہوگی۔ ثم فتنۃ، پھر ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، عربوں کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے۔ وہ فتنہ ہے جو آج پورے عالم عرب میں مغربی تہذیب کی شکل میں، آپ جا کر دیکھیے عرب میں، سعودی عرب میں، باقی تو بھول جائیے، وہ مصر ہو، شام ہو، یہ اور جو شمالی، وہ تو خالص عورتیں جو ہے اسکرٹ کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، وہ تو لباس تہذیب تمدن بالکل جو اسلامی ہے ختم ہوا بالکل۔ لیکن آپ جا کر دیکھیے سعودی عرب میں تو اوپر تو ضرور جب وہ باہر نکلتی ہے تو انہوں نے کوئی ڈال لیا ہوتا ہے باریک کا جو ہے پردہ تھا، لیکن اس کے اندر ان کا لباس وہی مغربی ہے، ایبسولوٹلی وہی اسکرٹس ہے، اور گھروں کے اندر ہوتی ہے تو عموماً جانگیاں پہن کے بیٹھی ہوتی ہے، کوئی پردے کا کسی سطر کا سوال نہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے مدینے میں اور مکے کے اندر، جس طریقے سے ٹیلی ویژن کے اوپر رقص و سرود سارا عام چل رہا ہے، جس طریقے سے وہاں شراب کے جو ہے بار کھلے ہوئے ہیں مکانوں کے اندر، وہ تہذیب فتنہ جو ہے اس دور کا مغربی تہذیب کا ان میں شرائع کر چکا۔ تو فرمایا پھر ایک فتنہ ہوگا، ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، ثم حدۃ بینکم وبین بنی الاسفر، پھر اس کے بعد ایک صلح ہوگی تمہارے اور یہ جو وائٹ ریسز ہیں بنی الاسفر، یعنی زرد رنگت والے جو ہے ان سے تمہاری جو ہے وہ اصطلاح ہو جائے گی، اس وقت بھی ہے سعودی عرب کی، امارات کی، ان سب کی صلاح ہے نا امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھیوں کے ساتھ۔ فَيَغْدِرُونَ، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے اس سے غداری کریں گے، اس صلح کو توڑیں گے۔ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ 80 غَایَةٍ، اور اس کے بعد وہ 80 جھنڈے لے کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے، تحت کل غایۃ 12 الفا، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی۔ 80 کو 12 سے ضرب دیجیے، اس کا ہلکا سا نقشہ گلف وار میں آپ دیکھ چکے ہیں، کیا چھوٹا سا ملک عراق تھا، لیکن کتنی قوت جمع کی، لاکھوں کی تعداد تھی، کتنے ممالک وہاں پہنچ گئے اپنی فوجیں لے کر۔ لیکن یہ وہ ریہرسل تھا جس کو صدام نے کہا تھا کہ یہ ام المحارب ہے، یہ تو اصل میں ماں ہے، اس کے پیٹ سے اصل جو جنم لینے والا ہے الملحمۃ العظمیٰ، اس کو سمجھ لیجیے۔ اس الملحمۃ العظمیٰ کا مسلم شریف میں روایت جو ہے اس کے الفاظ آئے ہیں، یسیر ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی طویل حدیث ہے، اس کا میں صرف یہ ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ حتی ان الطائر لیمر بجسمانہ، اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا ان کی لاشوں پر سے گزرتا چلا جائے گا، اسے زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ وہ تھک کر حتی یخسر، وہ بالکل جو ہے مردہ ہو کر بھی گر پڑے گا۔ فیتعاد بنو الاب، اور اس کے بعد جو ہے کسی ایک شخص کے اگر 100 بیٹے تھے تو گنتی کی جائے گی ان میں سے کتنے بچے، کانوا مئۃ، لیکن فلا یجدون یبقى منهم الا رجل واحد، لیکن دیکھیں گے ان 100 میں سے نہیں بچا ہے مگر صرف ایک۔ اس پیمانے کی خوریزی آنے والی، جس کو میں نے کہا وہ 60 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، اور بالکل جیسا کہا حضور نے حسب النال بالنال، یہ ہولوکاسٹ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر، عرب ممالک کے اندر اس بڑے پیمانے کی تباہی آ سکتی ہے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن پھر پاسا پلٹے گا۔ اللہ کی طرف سے 2 نصرتیں آئیں گی، ایک نصرت کا ظہور ہوگا جزیرہ نما عرب میں، اللہ اس شخصیت کو اٹھائے گا، ان کو ہم مہدی کے نام سے جانتے ہیں، حضور کی اولاد میں سے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، حضرت حسن کی نسل سے ہوں، اور یہاں عرب میں خانہ جنگی اس وقت ہو رہی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ملک کے اندر، اور شدید اندیشہ موجود ہے کہ شاہ آفات کے بعد یہ جو خانہ جنگی شروع ہو جائے، اس لیے کہ امریکہ کو جو ان کا ولی عہد ہے پرنس عبداللہ وہ پسند نہیں ہے، وہ بدلیں گے اہم وقت کے اوپر، جیسے کہ بدلوایا ہے ولی عہد تھا اردن کا، اسے بدلوایا ہے اہم وقت پر، 25-30 سال سے چھوٹا بھائی جو تھا شاہ حسین کا وہ ولی عہد تھا حسن، بدل کر بیٹے کو کروا دیا، یہی انہوں نے کروایا ہے ایک اور جگہ پر بھی، یہ سارے کام انہوں نے یہاں بھی کروانے، اس لیے کہ ان کو ناپسندیدہ آدمی تو پسند نہیں ہے، لہٰذا وہ چاہیں گے کوئی اور اس پر خانہ جنگی ہو جائے گی، اس لیے کہ عبداللہ کے پاس کنٹرول ہے الحرس الوطنی کا، جو نیشنل گارڈ ہے، بیڈوئن فورس، اور کوشش بھی کی گئی تھی کہ اس کو اس سے معزول کر دیا جائے، لیکن وہ آ رہا، اس نے اس کا چارج نہیں چھوڑا ہے، اور اس وقت میں لوگوں کی نگاہیں ہوگی کسی شخص
پر کہ یہ جو کرائسس ہے ہمارا نیشنل اور یہ ہنگامہ ہے، کوریزی ہو رہی ہے، تو کوئی اللہ کا بندہ جس پر کہ نگاہیں جمی ہوں گی کہ اسے میدان میں آنا چاہیے اور یہ میدان میں آ کر لیڈ کرے، لوگوں کو رہنمائی دے. لیکن وہ صاحب اس سے کل نہیں کترائیں گے، مدینے میں رہتے ہوں گے، پھر وہ وہاں سے بھاگ کر مکے میں جا کے چھپ جائیں گے. پھر کچھ اہل اللہ ہوں گے جو انہیں تلاش کریں گے اور انہیں مجبور کریں گے، اور جو خانہ کعبہ میں یہ سمجھیے کہ خانہ کعبہ کے باہر جو رکن ہے جس میں کہ حجر اسود ہے اور پھر وہ مقام ابراہیم، اس کے مابین ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، وہ حضرت مہدی ہوں گی، ان کی حکومت عرب میں قائم ہوگی، ایک صالح خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی. اس کے لیے حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں، یہ حضرت ام سلمہ کی روایت جو میں نے سنائی ہے یہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ یہ تفصیل ہوگی، جس سے ایک سماجی نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بالکل سیف سیٹ ہوگا اس کے لیے. لیکن یہ کہ جامع ترمذی کی روایت جو ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطي اسمه، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب میں میری نسل سے، میری اولاد میں سے ایک شخص اس کا بادشاہ نہ بنے اور اس کی حکومت قائم نہ ہو، جس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے. بعض حدیث میں آتا ہے میرے نام پر اس کا نام ہوگا اور میرے والد کے نام پر اس کے والد کا نام ہوگا، یعنی والد کا نام عبداللہ اور ان کا اپنا نام محمد ہوگا. یہ ہے ایک روایت کہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے. تو ایک تو اللہ کی طرف سے مدد یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو ایک لیڈر ملے گا، ایک رہنما ملے گا، متقی ہوگا، نیک ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوگی، اور جزیرہ نما عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی. دوسری مدد جو آئے گی وہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا. یہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے میں نے آج کچھ آیات بھی پڑھی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جبکہ ان کے اوپر جو ہے یہ دائرہ حیات اس دنیا میں تنگ کر دیا گیا تھا، ان کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ گرفتار ہو گئے. یہوداس اسکریوت ان کے جو ایک حواریین میں سے ایک شخص تھا، اس نے مخبری کی گرفتار کروا دیا، وہ پھانسی چڑھ گئے اور وہ اس پر موت بھی واقع ہو گئی. لیکن پھر ریزریکشن ہو گئی، زندہ ہو گئے چند دن کے بعد، 3 دن کے بعد پھر آسمان پر چڑھ گئے اور پھر واپس آئیں گے. یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا. ہمارے نزدیک وہ ہرگز نہ انہیں سولی دی گئی، نہ انہیں وہ کوئی قتل کیا جا سکا، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا دیا. چنانچہ اس قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب کہ کہا تھا ہے عیسیٰ انی متوفیک برآخرک، میں تمہیں اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں لے لوں گا، اپنے چارج میں لے لوں گا اور تمہیں اٹھا لوں گا اپنی طرف. وہ متحروں کا من الذین کفروا، اور یہ جو یہودی کفر کر رہے ہیں، تمہارا انکار کر رہے ہیں، تمہیں جادوگر اور ولد الزنا قرار دے رہے ہیں، میں ان سے پاک کر دوں گا تمہیں. وجعل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگوں میں بھی جو لوگ تیری پیروی کریں گے اے عیسیٰ، جو تجھے مانیں گے، میں اسے رکھوں گا قیامت تک غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. یہودیوں پر عیسائیوں کا غلبہ آج بھی، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر باسی کڑی میں ابال آیا ہے تو وہ عیسائیوں کی بدولت، عیسائیوں کے سپورٹ سے آیا ہے. غالب تو وہی ہے، ان کی مدد ہے. تو اس کے بعد ثم الی مرجعکم فانبئکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے مابین فیصلہ کر دوں گا. یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہ جو یوں سمجھیے کہ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے وہ صحیح ہے میں نہیں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے. اس اعتبار سے حضرت مہدی کے بارے میں کوئی کلام کرے، گفتگو کرے تو مجھے اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن حضرت مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کے دوبارہ آسمان سے نزول کا جو شخص منکر ہے، میرے نزدیک وہ حدیث کا منکر ہے، تو وہ کسی حدیث کو نہیں مانتا. اس لیے کہ یہ تو تواتر کے ساتھ حدیث ہے. پوری کتاب لکھی ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، کس قدر متواتر احادیث اس پر ہیں کہ اب وہ نازل ہوں گے. اور کب نازل ہوں گے؟ جب یہ آخری شو ڈاؤن ہو رہا ہوگا حضرت مہدی کی قیادت میں عرب، اور ادھر سے عیسائیوں کی طاقت ہوگی جس کے اندر پہلے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوگا، عربوں کا بہت نقصان ہوگا، عربوں کا بہت نقصان ہوگا. لیکن اس کے بعد پھر پلڑا بدلے گا اور عربوں کا پلڑا کچھ بھاری ہونا شروع ہوگا، تو پھر یہودی بھی اور دجال اکبر بھی میدان میں آ جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس خلیج کی جنگ میں ہوا تھا کہ ساری قوتیں جو ہے وہ میدان میں آئی، لیکن ان سے کہہ دیا تھا اسرائیل سے تم بیٹھے رہو خاموش، تم بتاؤ، تمہاری پروٹیکشن ہمارے ذمہ ہے. تمہیں اگر صدام حسین کے سکن میزائل کا اندیشہ ہے تو وہ پیٹریوٹک میزائل ہم دے دیتے، اس کے میزائل کو فضا ہی میں ختم کر دیں گے، تمہیں کوئی حملہ نہیں ہوگا، تم بیٹھے رہو. تم میدان میں آ گئے تو جو مسلمان ہمارا ساتھ دے رہے وہ پھر ہم سے باغی ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نفرت ہے. عالم عرب تو سعودی عرب ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور جو ہے مصر ہمارا ساتھ دے رہا ہے، یہ سارے عرب جو ہے اگر اسرائیل میدان میں کود جاتا تو پھر وہ نقشہ بدل جاتا. یہی معاملہ ہوگا الملحمۃ العظمیٰ کا کہ پہلے عیسائی قوتیں آئیں گی، 80 جو علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 کی فوج، یہ سب عیسائی ہوں گے. اور یہ در حقیقت نیٹو کی طاقت ہے جو اب جمع کی جا رہی ہے، ری آرگنائز کی جا رہی ہے، اس میں بڑھتے جا رہے ہیں. فراہم ملک میں داخل ہو رہا ہے، اب تو روس بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے کہ میرے ساتھ یہ شرطیں ہیں، میں بھی نیٹو میں شامل ہونے کو. اور کس کے خلاف ہے؟ کون سی بڑی طاقت ہے؟
امریکہ کے بعد اور 10 پورے یورپ کے بعد کون سی طاقت ہے؟ اور وہ جو ہے چائنا جو ہے وہ تو ان کے یہاں موسٹ فیورڈ نیشن ہے، اس کے ساتھ تو کوئی لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں امریکہ کا. جاپان تو اس کا سب سے بڑا علاقہ، یہ پھر ہے کون؟ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا اس ملحمۃ العظمیٰ کی تیاری ہو رہی ہے. اس کو یوں سمجھیے، اردو میں ترجمہ ہوگا جنگ اعظم. آپ نے 2 عظیم جنگیں دیکھی ہیں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، لیکن یہ عظیم نہیں، اعظم ہوگی الملحمۃ العظمیٰ. ملحمہ کہتے ہیں جہاں کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، جو بچرس کی اور جو کسائیوں کی دکانیں ہیں عرب ممالک میں، اسے ملحمہ کہتے ہیں. وہ کاٹ کاٹ کر یہاں پہ دیا جاتا ہے. تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں جس میں جسموں کے چیخنے اڑتے ہیں. تو الملحمۃ العظمیٰ، عظمیٰ اعظم کا مؤنث ہے. وہ جنگ جو اعظم ہوگی، سب سے بڑی تاریخ انسانی کی جنگ ہوگی، جس کا میں نقشہ کھینچ چکا ہوں. اتنے لوگ مریں گے. یہ پرندہ جو ہے اڑتا اڑتا تھک کر ہار کر گر جائے گا، لیکن اسے زمین پر خالی جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ اتر سکے. لاکھوں سے اٹھی ہوئی ہوگی پوری زمین. یہ ہے احادیث. بدقسمتی سے ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ آج کل احادیث نبویہ سے بہت مستغنی ہو گئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے. غلام محمد پرویز صاحب کا شروع کیا ہوا فتنہ، اس سے پہلے یہ کہ علامہ مشرقی اور پھر سر سید احمد خان بھی مرحوم، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی تائیدیں کر گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے حدیث کی طرف بہت کم رجحان لوگوں کا رہ گیا ہے. لیکن یہ احادیث وہ ہیں کہ جن کے موضوع ہونے کے لیے کوئی علت موجود نہیں. یا تو یہ کہ کوئی شیعوں نے بھر لی ہو حدیثیں اپنی فضیلت کے اندر حضرت علی کی فضیلت میں، یا سنیوں نے گھڑ لی ہو حدیثیں وہ اپنے موقف کے لیے. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے. تو جو موضوع ہے حدیث کے جتنے بھی اسباب ہیں، علل ہیں، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں. بہرحال اس کا جو آخری وقت یہ نوٹ کر لیجیے، یہ جو 2 میں نے کہا تھا اللہ کی طرف سے تائیدیں آئیں گی، ایک مہدی، ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول، اور آخری جنگ یہودیوں کا استیصال ہوگا. وہ عذاب استیصال جو جیتے ہو چکا تھا ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد، کہ انہوں نے حضرت مسیح کو رد کیا اور اپنے بس پر کے سولی پر چڑھا دیا. تو اسی طریقے سے مسترک ہو گئے کہ جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم سارے ہلاک ہوئی ہے، یہ بھی ہلاک کر دیے گا. لیکن اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے، کوئی مصلحت ہے. میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ مصلحت کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر جب بدعملی آئے گی، کہ یہودیوں کو جو ہم نے پٹوایا کبھی نبوکدنضر سے اور کبھی جو ہے یونانیوں سے، کبھی رومیوں سے اور کبھی جرمنوں سے، تو ان مسلمانوں میں جو بہتر حصہ ہوگا نیوکلیس، وہ جو نیوکلیس ہے عرب، اس کو پٹوائیں گے اس ملعون اور منظور علیہ قوم سے پٹوائیں گے. یہ حکمت معلوم ہوتی ہے. واللہ عالم، میں اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسی وجہ سے حضرت مسیح کو بھی اٹھا لیا گیا. گویا کہ پورا جو ہے معاملہ سسپنس میں ہے. وہ رسول جن کو انہوں نے رد کیا ان کو اٹھا لیا گیا. اب وہ آئیں گے، انہی کے ہاتھوں یہود کا خاتمہ ہوگا. وہی جو الدجال المسیح الدجال یہودیوں کا لیڈر بن کر کھڑا ہو جائے گا، وہ مذہبی یہودی ہوگا جو کھڑا ہو جائے گا تنگ آ کر. وہ کہے گا کہ ہمیں یہ زائنسٹ منظور نہیں ہے، ہمیں تو گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں جو ہے اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. یہ کسی بھی وقت شو ڈاؤن ہو سکتا ہے. پریکٹسنگ یہود اور جو سیکولر یہودی ہے ان کے مابین پھر ان میں لیڈر ابھرے گا، وہ ہوگا، وہ کہے گا میں مسیح ہوں. المسیح الدجال، وہ دجال ہے جس کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام، اور پھر ایک ایک یہودی قتل ہو جائے گا. در حقیقت یہ ساری جو اسرائیل کا قیام ہے اور یہ جو پوری دنیا سے جھاڑو پھیر پھیر کر یہودیوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اب یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ جو منتشر ہوگا کہ ڈایاسپورا میں، مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب میں، یہ سب کے سب آئیں گے. ہو سکتا ہے ان کا ایک مرتبہ گریٹر اسرائیل بھی بن جائے، لیکن پھر وہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ ہوگا اور ایک ایک یہودی یہاں پہ ختم کیا جائے گا. یہاں تک آتا ہے کہ سوائے ایک درخت برقد ہے، وہ تو یہودیوں کو پناہ دے گا. باقی کسی درخت کے پیچھے، کسی چٹان کے پیچھے یہودی چھپے گا، تو درخت اور چٹان پکار کر کہے گی اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، آؤ اسے قتل کرو. اور دجال جو ہے وہ مسیح الدجال کو، وہ المسیح ابن مریم، وہ اصل وہ آ کے قتل کریں گے. یہ معاملہ ہے جو آ کر رہنا ہے. لیکن ان کے لیے بچن منٹ آج زیادہ لے رہا ہوں آپ کے، ان کے لیے 2 مددیں آئیں گی زمین سے. ایک تو حضرت اللہ کی طرف سے مدد، مہدی کا ظہور، اور نمبر 2 نزول مسیح. ان دونوں کے لیے مدد آئے گی زمین سے، لیکن کہاں سے آئے گی؟ مشرق کی طرف سے اور خراسان کی طرف سے. پہلی حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی عن سلطانہ. مہدی کی حکومت کو جمانے اور قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی. ہم بھی اسی مشرق کے اندر آباد ہیں، اور اس کے لیے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد کیجیے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. دوسری حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود. خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر جو ہے فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء،
उन्हें उन फौजों का रुख कोई नहीं मोड़ सकेगा, उन परचमों का रुख कोई नहीं मोड़ सकेगा। हत्ता तुम सबब एलिया, यहां तक कि वो आकर यरूशलेम में नस्ब हो जाएंगे। यरूशलेम को दोबारा यहूदियों से वापस लेने वाली कुव्वत खुरासान से जाएगी, और ये खुरासान की कुव्वत है जो तैयार हो रही है तालिबान की शक्ल में अफगानिस्तान के अंदर। ये दो मुल्क हैं, पाकिस्तान और खुरासान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इनके इज्तिमा से यहां से फौजें जाएंगी और यहीं से वो फौजें जाएंगी। हदीस में आता है कि जो हजरत मसीह के साथ होकर दज्जाल से जंग करेंगे। फिर मेरी उम्मत के दो ऐसे अजीम लश्कर होंगे कि जो बल्कि दूसरा लफ्ज है वहां पे, ये इथाबतान मिन उम्मती, मेरी उम्मत के दो ऐसे लश्कर होंगे कि जिनको अल्लाह ताला ने गोया के पहले ही से जहन्नम से छुटकारे का जो है उन्हें वो पर्चा दे दिया है। और वो कौन होंगे? एक वो जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा। अगर यहां इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती है फिर वो ताकत इतनी होगी कि फिर हम हिंदुस्तान को भी चैलेंज करेंगे और हिंदुस्तान को भी फतह करेंगे। ये दारुल इस्लाम था। यहूदी 2000 साल के बाद अगर आकर अगर फिलिस्तीन का दावा कर सकते हैं तो हमसे तो ये कोई अभी सिर्फ 200-250 बरस पहले हमारे से लिया गया है ना, वरना उससे पहले 800 बरस तक कौन ऊपर आता यहाँ। 1000 years डिफीट जो है जो कही थी, इसमें कहा था इंदिरा गांधी ने भी है, 1000 years डिफीट किसके आती थी। और दूसरा लश्कर वो होगा जो जाएगा और दज्जाल के मुकाबले में हजरत मसीह के साथ खड़ा होकर जंग करेगा। ये मामलात हैं आने वाले दौर की धुंधली सी तस्वीर इन अहादीस नबविया के अंदर मौजूद है। अब मेरी इस पूरी गुफ्तगू का हासिल क्या है? देखिए नतीजा पहले तो ये समझ लीजिए, नतीजा क्या होगा इसका आखिरी, यहूद का कुल्ली इस्तेसाल, वो आजाद जो 2000 बरस से पेंडिंग किया गया था, वो फांसी की सजा जो उन्हें हजरत मसीह को रद्द करने की वजह से जिसके मुस्तहिक हो गए थे, अब 2000 साल के बाद आएगी, एग्जीक्यूशन होगी और हजरत मसीह से होगी। जैसे हजरत नूह की निगाहों के सामने उनका बेटा गर्क हुआ है, इसी तरह हजरत मसीह जिस कौम की तरफ भेजे गए थे रसूल इला बनी इसराइल, उनके अपने हाथों उस बनी इसराइली के रद्द करने के पादाश में उन पर आजादी इस्तिसाद आएगा, आखिरी खात्मा आएगा। नंबर 2, ईसाइयत जो है इस्लाम में मुदगम हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया जब हजरत मसीह आएंगे यकसुरु सलीब व यकसुरु खिंजीर, वो सलीब को तोड़ देंगे, कहेंगे तुम किस सलीब का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो सूली चढ़ाई नहीं। वो सारा अकीदा इनका सलीबी के गिरद घूम रहा है ना, पूरी ईसाइयत सलीब पर खड़ी हुई है। जैसे पूरी शीयत जो है ये मुहर्रम के जो 10 दिन होते हैं उनके ऊपर ही खड़ी है ना, इसी तरीके से सारा मामला जज्बाती एतबार से इस मुहर्रम का आशूरा है जिसकी वजह से शीयत जो है वो जिंदा है, और ये सलीब का मामला जिस पर ईसाइयत जिंदा खड़ी है, रोते हैं या जो भी कुछ उनको जो जज्बाती चीजें हैं, यकसर सलीब को तोड़ देंगे। क्या तुम्हारा यह अकीदा है? मैं तो जिंदा बातें उठाया गया था। और नंबर 2 ये कि जो तुमने इतनी बड़ी तरमीम की है शरीयत मूसी में, सूअर को हलाल कर लिया है, या कुल खंजीर खत्म कर देंगे कि उसका वो हिल्लत खत्म हो जाए। ये दोनों काम करेंगे और तमाम आलम ईसाइयत जो है वो इस्लाम के अंदर मुदगम होकर और फिर पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा। ये आखिरी नतीजा जिसको इकबाल ने कहा है कि सब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से होगा, और ये कि ये चमन मामूल होगा नग़्मा तौहीद से, नग़्मा तौहीद और दीन हक का गलबा, जिसके लिए बहुत सी अहादीस सही अहादीस जो हैं वो मैं आपको कई मरतबा सुना चुका हूं। लेकिन अब जो बात मैं कहना चाहता था कि हमारे लिए इस पूरी बहस का असल नतीजा क्या है, हासिल क्या है, लेकिन वक्त खत्म हो चुका।